یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ نحمدک یا من قصرت عن وصف کمالک السنۃ العقول والافہام ونصلی ونسلم علی حبیبہ وآلہ وصحبہ البررۃ الکرام واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت کے لائق، انتہائی احترام کے لائق اور انتہائی محبت کے لائق نابغہ عصر، مفکر اسلام، فخر السادات حضرت پیر سید عبد القادر شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، سبحان اللہ۔ محفل میں تشریف فرما عظیم تر سادات کرام، مشائخ عظام، برادران دین و ملت، میں اس انتہائی خوبصورت اور باوقار اجتماع کے انعقاد پر مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ کے صدر جناب محترم پیر حبیب الرحمن صاحب محبوبی اور ناظم اعلیٰ قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب اور ان کے تمام دوستوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ان کا یہ اہتمام اپنی جناب میں قبول فرما لے۔ وقت انتہائی کم ہے اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ علوم اور معارف کے مخفی گوشوں سے علماء نے موتی تلاش کر کے اس محفل میں بانٹے ہیں۔ سادات کرام نے حسن نسبت کا فیضان اس محفل میں تقسیم کیا ہے۔ مشائخ کے تقوی کی قندیلوں سے روشنیاں اور اجالے پھوٹے ہیں اور سننے والوں نے اخلاص کی شمعیں روشن کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کی حاضری قبول فرما لے۔ میں ان ساری باتوں سے جو کچھ سمجھ سکا ہوں اور سیکھ سکا ہوں، شاید آپ نے بھی میری طرح ان نکات کی طرف توجہ دی ہوگی کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس دور میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس حیات مستعار کی نعمت نصیب کی ہے، اس دور کے حالات کا ہم دیانت دارانہ جائزہ لیں اور آج کی اس کانفرنس کو نشان راہ بھی بنائیں اور نشان منزل بھی بنائیں، اور ہم سنجیدگی سے سوچیں کہ حالات کیا ہیں اور نازک حالات کی پل صراط پر ہمیں کس طرح قدم رکھنے ہیں اور اپنی منزل تک رسائی کے لیے ہمیں کیا کیا اہتمام کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی دنیا ہے
اس میں میرے مصطفیٰ کریم کے عاشقوں اور غلاموں کے سوا جو لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو نبوت ہی کے منکر ہیں اور وہ اس کوچے ہی میں نہیں آئے جس کوچے سے نبوت کی بارگاہ سے خیرات ملتی ہے. وہ حالات کی طویل سیاہیوں میں اور گٹاٹوپ اندھیروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. آج کی اس کانفرنس میں ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم انہیں کس طرح اٹھائیں اور اٹھا کر کے بارگاہ نبوت میں لے آئیں. برادران اسلام، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نبوت کو مانتے ہیں لیکن وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کے سکون تاجدار ختم نبوت کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے. ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ جنہوں نے آج تک اپنے دل کو سراج منیر سے منور نہیں کیا، ہم کس طرح انہیں اٹھائیں اور اپنے محبوب کے سامنے لے آئیں تاکہ اللہ ان کے بھی مقدر کا ستارہ چمکا دے اور انہیں رشد و ہدایت اللہ رب العالمین نصیب فرما دے. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو نبوت کو بھی مانتے ہیں اور رسالت ختم المرسلین کو بھی مانتے ہیں لیکن وہ شان نبوت کو نہیں مانتے ہیں. انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم کی عنبرین زلفوں کی خوشبو نہیں سونگھی ہے، انہوں نے والضحیٰ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. انہوں نے میرے مصطفیٰ کے سینے سے جو خیرات بٹی ہے اور بلینز اپان بلینز پیپل اپنے مقدر کو بنا چکے ہیں، وہ اس منزل تک نہیں پہنچے ہیں. آؤ کوئی دیا جلا ہے، آؤ کوئی دعوت دے، آؤ کوئی خلوص کی مشعل لے کر تاریک راہوں میں نکلے تاکہ اللہ ان کو بھی میرے محبوب کا ذائقہ نصیب فرما دے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو شان بھی شاید تسلیم کر لیں لیکن وہ میرے حضور کی ختم نبوت کو نہ مانے، کہیں باقی ساری شانیں صحیح لیکن حضور کی ختم نبوت کی روشنی منظور نہیں. علماء مشائخ اس وقت میرے اس اجتماع میں علماء ہیں، سادات ہیں، علماء مشائخ ہیں اور کچھ عوام کے لوگ بھی ہیں اور کچھ حکومتی کارندے بھی ہیں. ہم سب کو سوچنا یہ ہے کہ ہم سب کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم کیا کریں. یقین جانے میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن پریشان ہوں دنیا کے حالات کے لیے. جو کچھ افغانستان کے اندر، جو کچھ عراق کے اندر، جو کچھ فلسطین کے اندر اور جو کچھ اب پاکستان کے لیے اور جو کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے یا سوچا جا رہا ہے. علماء سادات، مجھے قسم اللہ کی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمان حکمران جتنے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کی جنگ ہار چکے ہیں. اس وقت صرف اگر نہیں ہارے تو علماء سادات مشائخ نہیں ہارے، ان کی تازہ ذمہ داریاں ان کو پکار کے کہہ رہی ہیں اور وقت کا نقیب زندگی کی رزمگاہ میں کھڑا پکار رہا ہے کہ تم مادے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، تم مصطفیٰ کے حسن کے لیے پیدا ہوئے ہو. برادران گرامی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے قسم اللہ کی میں مختصر سے الفاظ میں کہوں گا، میرے مصطفیٰ کی ختمت نبوت کا جھنڈا دنیا کی کوئی قوت سرنگو نہیں کر سکتی، نہ پہلے نہ اب نہ قیامت تک.
یہ آزمائش تمہاری ہے، یہ امتحان ہمارا ہے، اور ہم خود امتحان اور آزمائش کے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ یقین جانیے کہ میں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ آپ نے جانا کہ جس وقت ہلاکو اور چنگیز بغداد میں داخل ہوئے تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اسلام کا سورج گہنا دیا گیا ہے، لیکن وقت نے بتا دیا کہ ہلاکو بھی جاگ ہے اور چنگیز بھی جاگ ہے، اور میرے مصطفیٰ کا جھنڈا سرنگوں ہونے کے لیے نہیں، بلند ہونے کے لیے آیا ہے نا۔ برادران گرامی، لیکن اس وقت کے مشائخ نے، اس وقت کے علماء نے اور اس وقت کے سادات نے بھوکے کاٹی، انہوں نے پیاز کے گنڈوں کے ساتھ روٹی کھائی، انہوں نے چٹنی کے ساتھ کھانا کھایا، انہوں نے کہا ہڈیاں توڑوا دیں گے، ہمارے جسم کی پھپھوندیاں اڑ جائے گی، لیکن مدینے والے سرکار تو اس سے وفا کا جھنڈا سرنگوں نہیں ہونے دیں گے نا۔ آج ختمت نبوت کے حوالے سے ہی جو کانفرنس منعقد ہوئی ہے، پریشان ہوں اس حوالے سے کہ ہماری گاڑیوں کی رفتار اتنی تیز نہیں جتنا الیکٹرانک میڈیا ہمارے اسلام، اسلامک کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن کے خلاف جس طرح پروپیگیشن ہو رہی ہے، اور جس طرح ہمارے نوجوانوں اور ہماری مسلم خواتین کو ان کی حقیقت سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم پاکستان کے لوگوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن آپ بہت ایڈوانس لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان کی زندگی اگر 70 مائلز کے حساب سے فاسٹ ہے تو آپ 1000 مائلز کے حساب سے فاسٹ لائف آپ بسر کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں اپنی نجی محفلوں میں کہ ہم کس طرح اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کی قسم اللہ کی، اگر ہم ایک تقریر نہ کریں نا تو میرے مصطفیٰ کی شان کے لیے مصطفیٰ کا قرآن ہی کافی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس بات پر برا نہ منائیں، اس بات کو دل میں اتاریں۔ جہاں میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کی دلیل قرآن ہے، وہ اللہ نے مصطفیٰ کریم کی اولاد کو بھی مصطفیٰ کی عظمت کی دلیل قرار دے دیا ہے۔ اور اعلان ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر کسی بستی میں میرے مصطفیٰ کا بال مبارک آ جائے تو رحمتوں کی میل برستے ہیں۔ جہاں میرے محمد کا کوئی، میرے مصطفیٰ کی اولاد میں سے کوئی چلے جائے گا، اللہ کیسا کرم بساتا ہوگا نا۔ اور یہ علماء جن کے سینوں میں مصطفیٰ کا قرآن محفوظ ہے، یہ کوئی معمولی لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں۔ لیکن ایک بات، میری گفتگو کے صرف 6 منٹ رہ گئے اور میں صرف وقت سے وقت تک بات کرتا ہوں، جتنا ٹائم دیا جائے۔ کبھی سوچا کہ میں نے سنا ہے کہ برطانیہ کے اندر اس وقت جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ 20 لاکھ سے زیادہ، ابو 20 لاکھ، گویا 2 ملین سے بھی زیادہ تم حضور کے غلام بستے ہو۔ کبھی تم نے سوچا کہ ہماری مسجدوں میں آنے والے نوجوانوں کی تعداد کم کیوں ہے؟ ہمارا مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ کس طرف زندگی کی ناؤ کو آپ لانے کے لیے پر تول رہے ہیں کفار؟ اور میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ الیکٹرانک میڈیا تمہیں بدنام کرنے پر تلا ہے، لیکن میں مبارک دیتا ہوں، آپ جس وقت مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ خدا کے دین کے ترجمان بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ تم سینوں میں یہ نیت سے جاؤ کہ اے مدینے والے، آج کے بعد زندگی گزاریں گے تیرے لیے گزاریں گے، پھر دیکھو مدینے والے سے جو کرنٹ آتا ہے وہ کرنٹ تمہاری لائف کو کس طرح منور کر دیتا ہے نا۔ تمہارا تاجدار نبوت
قادیانی دیوبندی اہل حدیث شیعہ جس طرح وہ آرگنائز کر رہے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کو، جس طرح وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں اپنے میڈیا کے حوالے سے وار کو، ان کے لیے دعوت یہ ہے کہ کبھی تم نے سوچا کہ تم اتنا کچھ کر کے تمہیں منزل نہیں ملتی، اور تمہارے لیے دعوت عبرت یہ ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر رہے؟ آؤ بتاتا ہوں، ان کی کوششیں برابر اس لیے نہیں کہ وہ ہر مسئلہ اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن محمد عربی کے غلام نہیں اکٹھے کرتے نا۔ اور ہماری کمی یہ ہے کہ ہم میں احساس کا فقدان ہو گیا ہے، ہم لوگ جینے کی سعی نہیں کر رہے، مرنے کے لیے ہم تیار ہو گئے ہیں۔ تو ختم نبوت کی اس کانفرنس میں میری گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود مارنے کے لیے ڈونٹ کل یور سیلف، اپنے آپ کو خود ہلاک مت کرو، جینے کی کوشش کرو۔ ورلڈ کے اندر مسلمانوں، سنی مسلمانوں، منظم ہونے کی کوشش کرو، اور خصوصاً دعاؤں کو نہ بھولو، ہاتھ کھڑے کر کے دعا کرو کہ اللہ کرم کرے اور امت مسلمہ کی فلاح ہو۔ اور یہ جو یا رسول اللہ کہنے والے تم لوگوں محبت والے، اللہ یہ ٹھنڈی ہوا پوری دنیا میں پہنچا دے نا، اور یہ خوشبوئیں ارزاں کر دے۔ آخر میں عرض کروں، جبکہ 3 منٹ رہ گئے، مجھے یہاں کی جنریشنز کو ہی نہیں، پوری ورلڈ میں ایک دفعہ سوچا تھا میں نے کہ پاکستان کے اندر بھی سنی کانفرنس ہوئی، سیکریٹریٹ ہوا، یا رسول اللہ ریلی ہوئی، لانگ مارچ کیا، الحمدللہ جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے میرے دوستوں سے ہم کرتے رہتے ہیں۔ لیکن خیال یہ تھا کہ اگر یہ ہاشمی صاحب جیسے بزرگ، یہ منور شاہ صاحب جیسے بزرگ، اگر ہم سارے ایک ہو کر کے ہم چین چلائیں پوری ورلڈ کے اندر سنی کانفرنسز کی، اور اس کے اندر مسلمانوں کو احساس دلائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ جہاں بارش کا پہلا قطرہ برستا ہے وہ دلیل ہوتا ہے کہ باران رحمت بھی برسنے والی ہے۔ اگر ہم مارچ کریں گے تو برکتیں اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے وسائل دیے، بڑی سوچوں والے لوگوں، بیکورڈ علاقوں میں، مثلاً میرا وطن ہے، دیکھیں جن اداروں سے آپ پڑھ کے آئے ہیں، میں اپنا کسی ادارے کا حوالہ نہیں دینے لگا، اس دفعہ تو میں تہیہ کر کے آیا تھا کہ 4 دن رہوں گا، کوئی چندہ وندہ نہیں مانگوں گا سیکریٹریٹ کے لیے، نہ کسی اور کے لیے، دعوت محبت دوں گا کہ جن جن اداروں سے علماء فارغ ہیں، آپ لوگوں نے بھوکیں کاٹی ہیں تو ان اداروں سے فارغ ہو کے آئے ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا پیچھے آنے والا جو بھائی اس ادارے میں آیا، اب اس کو اس جدید دور میں پیاز کے گنڈے نہیں کھانے چاہیے۔ ان اداروں کو مضبوط کرو۔ بلوچستان، کشمیر، گلگت ایجنسیاں جہالت کے ساتھ بھری ہوئی ہیں۔ تم لوگوں کے اپنے گاؤں جو ہے، جو دیہاتوں سے آئے وہ، ان گاؤں کے اندر کوئی تعلیم کا بندوبست نہیں ہے، تو مہربانی کر کے اگر ہر آدمی یہ سوچے، پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ مرغی بھی ایک انڈا دیتی ہے اور اس انڈے سے آگے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور آپ برطانیہ کے اندر بڑے وسائل والے لوگ ہیں، اگر تہیہ کر لیں، میں نے ہر مہینے 5 پاؤنڈ حضور کے دین کے لیے لگانے ہیں، بس ہم نہیں کہتے آپ ہمیں دیں، آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے حضور کے دین کے لیے ہم نے جد و جہد اور تگ و تاز تیز کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورے ورلڈ کے اندر ایک اچھا چین چل جائے گا۔ اور کچھ خود بھی تشریف لے جائیں، یا پبز کے اندر، کلبز کے اندر یہ جو تباہیاں مچی ہوئی ہیں، کیریکٹر خراب ہو رہے ہیں، ان نوجوانوں کو خدا را سہارا دو۔ آخری سوال میرا، مجھے ایک نوجوان نے کہا تھا، سنی نوجوان نے، کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم گالیاں دیتے ہیں ان کے پاس اگر شرابی بندے چلے جائیں تو وہ شلواریں اپنی گھٹنوں پر کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے تسبیح پکڑ لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ ریولوشن نہیں ہے، چینج نہیں ہے۔ تو آئیے مل کر سوچیں کہ کیریکٹر، نظریات، ان سب کے اندر چینج کیسے آئے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ قبلہ شاہ صاحب جیسے لوگ جو سرمایہ ہے ہمارے پاس موجود ہیں، دیر شوڈ بی انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز۔
آپ لوگ بیٹھے ہوئے پالیسی اسٹڈی بنائیں, لوگوں کو انوائٹ کریں, اسلام کے لیے سوچیں, دین کے لیے سوچیں, کس طرح چینج آئے اور اللہ رب العالمین کس طرح دین کا جھنڈا بلند فرما دے. اس کے ساتھ ہی میرا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے تقریر کا, تو اب میں ہاتھ کھڑے کرا کر کے نعرے لگاؤں گا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یہ میری ٹھڑک ہے. میں جدھر جاتا ہوں یا رسول اللہ کے نعروں کی دھوم ہو جائے, تاکہ اجازت چاہوں ہاتھ بلند کر لیں, بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں, قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ, ویڈیو کیسٹ, آڈیو سی ڈی, ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے. لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ عطر, ٹوپیاں, جبے, جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے. نام یاد رکھیں, تارک گفٹ سینٹر, 12 کارلائل روڈ, بریڈ فوڈ 8. ٹیلیفون 01274 775 721. موبائل 07931 587 694. Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات ہوں دو جگ کے دی تیری, دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی